آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ ہے چائلڈہڈ ٹراما، اور چائلڈہڈ ٹراما دماغ پہ کیسے اثرات پیدا کرتا ہے یا کیسے افیکٹس ہیں چائلڈہڈ ٹراما کے، جو کہ آگے جا کے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، اور بہت سے ایسے مسائل جیسا کہ نیند کے مسائل ڈیولپ کرتے ہیں۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے مرہم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نعمان امجد ہے۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ لاسٹ 10 ایئرس سے لاہور میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چائلڈہڈ ٹراما کے بارے میں ہے کہ چائلڈہڈ ٹراما کس طرح کا ہو سکتا ہے اور اس کے کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں بچے کے ڈیولپنگ برین پہ یا دماغ پہ کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں، اور وہ افیکٹ کیسے پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے یا ایڈلٹہڈ میں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس بھی طرح کا سٹریس ہے، تھوڑا بہت سٹریس، ایک ہیلدی سٹریس ہمارے مائنڈ اور باڈی دونوں کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ بہت سا ہیلدی سٹریس اگر جب تک نہ آئے تو ہم کام اپنے نارملی فنکشن نہیں کر سکتے، جیسے موسم چینج ہوتے ہیں تو ہماری باڈی پہ ایک سٹریسفل سٹیٹ ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے وہ اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے ان آرڈر فار اس ٹو سروائیو۔ ہمارے اسی طرح سے مینٹل سٹریس بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ مینٹل سٹریس میں جب بھی آپ کوئی بچہ کسی نئے اسکول میں جاتا ہے، کوئی انسان جب اپنا نیا بزنس شروع کرتا ہے، کوئی نیا ریلیشن شپ شروع کرتا ہے، تو یہ ایسے کوئی ایک اسٹریسفل فیز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرج، بچے کی پیدائش، آپ کی شادی یا ایسے دیگر چیزیں جو آپ ایک نیو فیز میں انٹر ہوتے ہیں، وہ مینٹلی بھی اسٹریسفل ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک۔ تو ایسا سٹریس جو ایک حد تک ہو اور جو کہ اڈیپٹیبل ہو اور باڈی کے لیے ہیلدی ہو، یہ ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ مختلف طرح کے ٹراما ہو سکتے ہیں جس میں وربل یا ایموشنل ٹراما ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کا بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے پہ تشدد کرنا، ماں باپ کی بہت سے ایسے آرگیومنٹس جو بچوں کے سامنے نہیں ہونے چاہیے، جو ان کے مینٹل ویل بینگ کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ سب کچھ۔ اس کے بعد فزیکل ابیوز، کوئی پیرنٹس بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لینا۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ وائلنس، بچوں پہ تشدد کرنا، سیکشول ابیوز، جنسی تشدد ہونا بچوں میں ارلی ایئرز آف دیئر لائف، یہ ایسے ایکسپیرینسز ہیں کہ جس کے بارے میں پیرنٹس کو اویئرنیس بھی ہونا چاہیے۔ یہ کس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں ایک ڈیولپنگ برین کو، کیسے افیکٹ کرتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نگلیکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بچے کی آپ ضروریات زندگی کا خیال نہیں رکھتے پیرنٹس۔ اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں، وہ بھی بچوں کے لیے ایک ارلی ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے کہ بچے کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے، اس کے کھانے پینے کا پراپرلی خیال نہ رکھا جائے۔ اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، پیرنٹس کی اپنی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی اپنی النیسز ہو سکتی ہیں، کوئی سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز ہو سکتی ہیں، کوئی فزیکل النیسز ہو سکتی ہیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایونچولی بچہ ان میں بھی سفر کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دماغ جب بچے کا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، جب ارلی چائلڈہڈ ایئرز میں، تو وہ بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ ٹرامیٹک ایکسپیرینسز جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائے ان میں سے گزرتا ہے، تو دماغ میں ایک ایسی اسٹرکچرل اور دماغ کی ساخت میں ایسی چینجز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایسی کیمیائی تبدیلیاں، یہ کیمیکل چینجز، ہارمونل چینجز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ اس کو پروگریس نہیں کرنے دیتی۔ جو ہیلدی ڈیولپمنٹ ہے وہ پروگریس نارملی نہیں ہو سکتی۔ دماغ میں ایسی اس کے انٹلیکٹ پہ، اس کی فنکشننگ پہ، بچے کے کانفیڈنس پہ، اس کی سیلف اسٹیم میں ایسی افیکٹ ہوتی ہیں وہ چیزیں کہ وہ لائف ٹائم وہ ٹرامیٹک ایکسپیرینسز اس کے لیے ڈسٹربنس کی کاز بنتے ہیں، اس کے لیے وجہ بنتے ہیں کہ وہ پروگریس نہیں کر پاتا۔ مختلف سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز، سائیکیٹرک ایشوز، اس کا بہت زیادہ رسک بڑھ جاتا ہے ایسی ساری بیماریوں کے لیے۔ تو پیرنٹس کے لیے جہاں پہ اپنی بچوں کی سپرویژن اور ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہاں پہ اس بات کا بھی پیرنٹس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے کچھ بیہیویئرز، ان کے پیرنٹنگ سٹائلز، ان کے ایسے پیٹرنز جس میں وہ بہت ہی وائلنٹ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرکٹ ہو رہے ہیں، بچوں کا ایموشنل، فزیکل، وربل ابیوز ہو رہے ہیں، یا بچے کسی طور پہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں، ان کو
اپنے بھی بیہیویئرز کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور بچے جو آلریڈی افیکٹ ہو گئے ہیں ان کو بھی ان کے ایشوز کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب آن لائن کنسلٹیشن یا کلینک کنسلٹیشن کے لیے مرہم کے تھرو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.